البتہ تحقیق مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ سارے مسلمانوں سے نہیں، اِلْيُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی عظمت دیکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عثمان کے خون کی عظمت دیکھو، اور صحابہ کرام کے نزدیک عثمان غنی کے خون کی عظمت دیکھو۔ یعنی اللہ کے یہاں عثمان کا کتنا بڑا مقام ہے، اور نبی کے یہاں عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے، اور صحابہ کرام میں عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ shahideislam.com آج کے مسلمانوں کو کیا پتا عثمان کون تھا، کس ہستی کا مالک تھا؟ تمہیں تو صرف اتنا پتا ہے میری دکان کہاں ہے، میرا مکان کہاں ہے، میرا کھوکھا کہاں ہے، میرا 4 پیسے کا دھندا کہاں ہے۔ تم کیا جانو کہ عثمان کون تھا؟ اب یہ بات ذہن نشین کر لی آپ نے کہ خون عثمان کی اللہ کے یہاں کتنی قدر، خون عثمان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنی قدر، اور خون عثمان کی صحابہ کرام میں کتنی قدر، اور اللہ نے قدر کرنے والوں کو پھر کیا دیا دنیا ہی میں؟ فرمایا جاؤ میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اور میں نے کسی وقت میں کہا ہوگا کہ آسمان کے نیچے، توجہ کرنا، جملے یاد رکھو، آسمان کے نیچے اور اللہ کی دھرتی کے اوپر عثمان جتنا صبر کرنے والا ایک بھی آدمی نہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک، آج تک نہیں قیامت تک، عثمان کے مقابلے میں صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جب مدینہ منورہ میں گڑبڑ ہوئی اور باغیوں نے محاصرہ کیا، 22 لاکھ مربع میل پہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی، حکمران ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اور اندازہ لگاؤ جس کا بدلہ اور جس کی جان بچانے کے لیے شیر خدا علی مرتضی کھڑے ہوں جو در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ بار بار تشریف لائے عثمان، اجازت دو میں ایک ہاتھ سے ان باغیوں کو صاف کر دوں گا۔ اندازہ لگاؤ شیر خدا جس کا حمایتی ہو اسے اور کیا چاہیے؟ اور آگے بڑھو، جس کا پہرا دینے کے لیے، جس کی پہرے داری اور جس کی چوکی داری سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کر رہے ہو، اور جس کے پہرے دار فاطمہ کے لختے جگر ہو، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ اجازت دو مدینے میں فساد ہو گیا، اندازہ لگاؤ عثمان باغیوں کو مارنے کی، بھگانے کی، پیٹنے کی، قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور خود 18 دن کا بھوکا عثمان۔ سارا معاملہ ذہن نشین رکھا کرو جب بات کا مزہ آتا ہے۔ اندازہ لگاؤ جس نے ایک ایک وقت میں
300 اونٹ صدقے کیے ہوں، جس نے میٹھے کنویں کا پانی خرید کر کنواں حوالے کیا ہو، جس نے مدینے میں مسجد اور زمین خرید کے دی ہو، جس نے ہر وقت مسلمانوں کی امداد کی ہو، جس نے نبی کی بیٹیوں کا جہیز مہیا کیا ہو، آج 18 دن کا بھوکا، 18 دن کا پیاسا عثمان اپنے گھر میں محاصرے میں پڑا ہوا ہے۔ چاروں طرف مدینہ منورہ میں صحابہ کرام بڑے مجبور، کبھی کوئی صحابی آتا ہے، کبھی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجازت دو میں ابھی ان کا کام کر دیتا ہوں، کبھی حسن حسین فرماتے ہیں اجازت دو ہم فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر امام الانبیاء کے نواسے ابھی دیکھو کیا بنتا ہے۔ فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہے، بڑے بڑے بہادر موجود ہیں، بڑے بڑے شیر موجود ہیں، عثمان کا جواب سنو۔ یعنی آپ ذرا توجہ کریں کہ ایک آدمی کے قبضے قدرت میں حکومت بھی ہو، لشکر بھی ہو، فوج بھی ہو، پولیس بھی ہو، اور اس کے محافظ شیر خدا جیسے ہوں، اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کی جان بچانے کے لیے اتنے بڑے بڑے جلیل القدر اسلام کے عظیم سپاہی کھڑے ہوں، اور پھر وہ کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اور تنگ اتنا ہے کہ آج 18 دن کا بھوکا ہے، 18 دن کی پیاس ہے، بلکہ بعد مورخین نے لکھا 40 دن کے بھوکے تھے۔ جس نے اسلام پہ اتنی بڑی دولت لٹائی ہو، جس نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، ایک ہی جواب دیا۔ حضرت علی نے کہا جب بھی ایک ہی جواب دیا، دیگر صحابہ کرام نے فرمایا جب بھی ایک ہی جواب دیا، اور وہ یہ توجہ کرنا ادب سیکھو، ادب، حاجیوں نمازیوں ادب سیکھو۔ سیدنا عثمان غنی امام مظلوم کا جواب سنو، فرمایا ٹھیک ہے تم ان کو نکال مارو گے، قتل کر ڈالو گے، باغیوں کو نکال دو گے، مگر ایک تو بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا مدینہ۔ کس کا مدینہ؟ تمام مسلمان کہنے لگے مدینہ الرسول ہے، کالی کملی والی کا شہر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک ہر جگہ پہ لگے ہیں۔ فرمانے لگے عثمان ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے، عثمان کی جان کا قیمہ بن سکتا ہے، پر عثمان یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے شہر میں کسی کے خون کا ایک قطرہ بہایا جائے۔ میں یہ گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ اس طرح کے صبر تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا، کہ ایک آدمی کی نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ ہمت ہے، نہ لشکر ہے، نہ آدمی ہے، نہ پیسہ ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں نے صبر کیا۔ آج ہم اور آپ مجبوری کا صبر کریں گے، پھر بھی بھونکتے رہیں گے۔ سب کچھ کہنے کے بعد بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج کی عورتیں خامخواہ کہہ دیتی میرا صبر پڑے گا تیرے اوپر۔ ساری رات بھونکتی رہی، سارا دن بھونکی ہے، لڑائی کی ہے، اب بھی کہتی میرا صبر پڑے گا۔ مسلمانوں کو دیکھو، سارے دو چلانے کے بعد پھر کہتا ہے اچھا جی میرے صبر سے تو فلاں آدمی نہیں بچ سکے گا، اور تو نے کون سی کسر ڈالی ہے؟ سارے دو لگائے، سارے پیچ لگائے، سارے ہیلے وسیلے استعمال کیے، اور آج صبر کا نام؟ جا عثمان کی قبر سے جا کے پوچھ صبر کے معنی کیا ہے، صبر کا مطلب کیا ہے، صبر کہتے کس چیز کو ہے؟
لشکر موجود ہے، فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، شیر خدا موجود ہے، حسن حسین موجود ہے، طلحہ زبیر موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہے، مگر عثمان فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، اور لوگوں پر میں مدینہ شہر میں، مدینے کی گلیوں میں ایک خون کا قطرہ کسی کا نہیں گرنے دوں گا۔ کل قیامت میں اگر میرے محبوب نے مجھ سے پوچھ لیا تم نے مدینے میں خون ریزی کرائی، میں جواب کیا دوں گا؟ کر سکتے تھے، کرنے والی اجازت مانگ رہے ہیں، فرمایا نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ باغی کتنے بھی ہوتے، خدا کی قسم شیر خدا اڑا کے رکھ دیتے، حسن حسین اڑا کے رکھ دیتے۔ جن کی رگوں میں نبی کا خون ہو وہ پیچھے رہ سکتے تھے؟ اور تماشا دیکھو، ملک شام کے گورنر ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائے۔ توجہ کرنا، سمجھنے والی باتیں عرض کر رہا ہوں، شاید آئندہ سال آپ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں، میرا بھی پتہ نہیں، یہاں ہوں گا یا قبر میں ہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری ایک رائے یہ ہے کہ میری ساتھ ملک شام چلو، تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی، یہاں گڑبڑ ہے، یہاں زندہ نہیں رہ سکو گے، حالات ایسے ہیں۔ ایسے وقت میں کون نہیں ساتھ چلتا؟ جان کا خطرہ ہے، جان کا، کون نہیں ساتھ چلتا؟ یوں فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری بات اچھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، پر آقا سے بے وفائی نہیں کروں گا، مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مدینہ میں نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا جی، ایک مشورہ دیا تھا